بہرحال یہ چاہے فرمائش کہیے، چاہے وصیت کہیے، چاہے نصیحت کہیے، چاہے گزارش کہیے، بہرحال یہ میں کہوں گا کہ ماہ رمضان چاہے وہ آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، کبھی بھی ختم ہو جائے، مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا، اگر قرآن جزدان سے نکل آیا ہے تو لیلا جزدان کسی کو دے دیجیے۔ سب سے بڑا خطرناک یہ احترام ہے جس کا نام ہے جزدان۔ جب سے قرآن پہ جزدانوں کا رواج شروع ہو گیا ہے اس کا نکلنا بند ہو گیا ہے۔ ورنہ قرآن کھلا رہے تو کبھی آدمی کو سامنے اٹھا کے دیکھنے کی نوبت آ ہی جاتی ہے، لیکن یہ لپیٹ کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا کیا حرب شیطان ایجاد کرتا ہے۔ اب جزدانوں کو بھی اتنا رنگین، ایسے ایسے اس کے اوپر بیل بوٹی، ایسے ایسے وہ تو کھولنے والے خیال ہے کہ یہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، وہ نکل گیا تو کیا ہوگا۔ ہاں ہم کو یہ خیال ہے کہ اس میں سے اگر تارا نکل گیا تو کیا ہوگا، اس میں سے اگر میں تو نام بھی جانتا ہوں اگر وہ دھاگا نکل گیا تو کیا ہوگا۔ شیطان کو یہ پریشانی کی کہ قرآن ہی نکل آیا تو کیا ہوگا۔ کیونکہ دنیا کی ہر کتاب کھلی رکھی رہتی ہے، چاہے بہترین ہو چاہے بدترین ہو، ایک لے کے اللہ کی کتاب ہے جو لپیٹ کے رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ پڑھنے کے واسطے نہیں آئی، دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے آئی، یہ کیا لپیٹ کے رکھنے کے واسطے آئی ہے؟ یہ تو مردہ تو نہیں ہے یہ کفن بند کر دیا جائے گا، یہ تو زندگی کے پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ ایسے احترام کے طریقے ہوتے ہیں، اگر یہ خالی احترام کی حد تک رہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر احترام کی حد میں کہاں رہتا ہے۔ یہ خالی بندے کے اور قرآن کے درمیان فاصلہ رکھنے کا ایک بہترین راستہ نکل آیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، نہ جزدان کی ضرورت ہے، نہ کپڑے کی ضرورت ہے، نہ لپیٹنے کی، نہ باندھنے کی۔ قرآن کھلا رکھیے، سامنے رکھیے، اور جب بھی آپ کی آنکھ کھلے صبح کو ایک مرتبہ قرآن کھولیے، ایک آیت پڑھیے، بند کر دیجیے۔ کوئی لازم نہیں کہ پورا پارہ پڑھ جالیں، پورا قرآن پڑھ جالیں، مفسر قرآن ہو جائیں اور ابن عباس کے خاندان میں شامل ہو جائیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آیت روزانہ یہ طے کر لیے، اور یہ طے کر لیے جس دن اس میں یہ بات ناگا ہو جائے اور جس دن ایک آیت نہ پڑھیں اس دن کے روزے کی نظر۔ ہاں اہل تزکیہ نفس آپ جانتے ہیں، نفس کو پاکیزہ بنانا، تو اہل تزکیہ نے طریقے بتائیں نفس کو پاکیزہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب چاہے تجربات کی روشنی میں یا روایات کی روشنی میں جو اہل تزکیہ نے اصول بنائے ہیں، ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی پہلے کوشش کرے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کرے، مگر ایسی آسانی سے پاک ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایک طریقہ اور طریقوں میں سے ایک طریقے کا نام ہے مشارطہ، یعنی اپنے اور نفس کے درمیان ایک شرط کر لے کہ اے نفس اگر تو نے یہاں گڑبڑی کی تو تجھ کو یہ سزا دی جائے گی۔ اور ہمارے مسائل میں بھی ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھ کے سو جائے اور عشاء کی نماز غائب ہو جائے، سوتے ہی رہ گئے، تو کہا گیا اس آدمی کا کفارہ یہ ہے کہ صبح کو اٹھے تو روزہ رکھے۔ سابق کے علماء تو خیر اس کو ضروری بھی قرار دیتے تھے، اب علماء اس کو واجب نہیں کہتے ہیں، مگر بھالی ایک طریقہ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اہل تزکیہ نفس نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ بھی یہ طے کر لیجیے کہ جس دن صبح کو بستر سے اٹھنے کے بعد ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھیں گے، خدایا میرے تیرے درمیان یہ عہد ہے کہ وہ دن روزے کا ہوگا، چاہے مئی جون کا ہو یا دسمبر جنوری کا ہو۔ دیکھے کیسے نہیں پہنچتے، شرافت سے تو کوئی راستے باتا نہیں۔ ہاں یہ نفس بڑا خبیث ہے، یہ آپ کو خالی خوش فہمی ہے کہ ماشاءاللہ مانا ہے جناب اتنا پاک و پاکی جا رہی ہے، یہ اس کی خباثت ہے جو یہ کہلوا رہی ہے کہ بہت پاکیزہ ہے۔ یہ آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے، یہ نہ کبھی شریف ہوا ہے نہ ہونے والا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، خدا نے کہا ہے تو کیا خدا بھی غلط کہے گا؟ جو بنانے والا جو وہ کہہ رہا ہے کہ نفس کا کام ہے برائیوں کا حکم دینا، یہ کیسے شریف ہو جائے گا؟ تو خدایا جو یہ پہلو میں بٹھا دیا گیا کمبخت جس کا کام ہے برائیوں کا حکم دینا، تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ الا ما رحم ربی، جو ہماری مہربانی شامل ہو جائے گی بچ جاؤ گے۔ صرف ہماری رحمت ہے جو بچانے والی، ورنہ یہ نفس اس کا شریف نہیں ہے۔ جب تک آپ اس پر دباؤ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک راستے پر نہیں آئے گا۔ اگر نہیں میری بات واضح میں پھر دوہراؤں، ہے کسی میں ہمت یہ نظر کرنے کی؟ ہے کسی میں ہمت یہ نظر کرنے کی کہ ہاں یہ طے کر لے اپنے اور خدا کے درمیان عہد؟ اور آپ جانتے ہیں عہد کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر انسان نے روزہ رکھا تو رکھا عہد کے مطابق،
اور اگر نہیں رکھا تو عہد کی مخالفت کا کفارہ 60 مسکینوں کا کھانا، تو بالکل شریک ہو جائیں گے۔ ایک مہینے کی تنخواہ جو 4 دن میں گئی تو بالکل پورا قرآن پڑھیں گے روزانہ۔ کیسی ایک عہد، کیسی دعا ہے۔ ہاں، جب نفس خباثت شرارت پر آمادہ ہو تو اس کا علاج یہی ہے کہ نفس پر اتنا دباؤ ڈالیے کہ وہ قابو میں آ جائے۔ آسانی سے قابو میں نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا عزیزو، اگرچہ ماہ رمضان بظاہر ختم ہو رہا ہے، لیکن ماہ رمضان کے جانے کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ رمضان میں قرآن آیا تھا تو رمضان گیا تو قرآن واپس چلا گیا۔ رمضان کے جانے سے کیا جائے گا؟ پیغمبر کے جانے سے نہیں گیا۔ انی تارکن، حضور جو منزل قرآن تھے وہ بھی گئے تو قرآن لے کے نہیں گئے، قرآن کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ لہذا ہمارا رابطہ جیسے اہل بیت سے ویسے قرآن مجید سے۔ پہلے آپ ذہن کو تیار کر لیں اس کام کے لیے، تو میں آگے گزارش کو مجھے کہنا چاہتا ہے کوئی ارادہ؟ کوئی لمبی نظر مت کیجیے گا کہ روز صبح کو 10 پارے پڑھیں گے، کہ سوائے کفاروں کے مقدر میں کچھ نہیں رہے گا۔ جو کم سے کم کر سکتے ہوں ایک آیت، یہی طے کر لیے کہ جو اٹھیں گے تو دنیا کوئی کام کرنے سے پہلے، منہ دھونے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے، بھائی متخیل قرآن کھولا، ایک آیت پڑھی بند کر دیا، اتنا ہی طے کریے تاکہ 365 دن قرآن ہماری نظروں سے گزرتا رہے۔ یہ معلوم ہو کہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ کوئی مر جائے گا اس کے بعد کھول لیں گے اس کو۔ اور کیا اس کے بعد اگر یہاں تک آپ کے ذہنوں تک میری بات منتقل ہو گئی ہے تو آپ پہچانیں جو معصومین نے آداب تلاوت قرآن بتائے، اور خالی بتائے نہیں، اسی پر عمل کیا، کہ جب کسی آیت رحمت سے گزرتے تھے تو ٹھہر کے دل آواز سے خدایا اس آیت میں ہم کو بھی شامل رکھنا۔ پروردگار جن کے بارے میں تو نے کہا ہے یہ نیک بندے، ایسے بندے، پروردگار انہی بندوں میں ہمیں بھی شامل رکھنا۔ اور جب کسی آیت غضب سے گزرتے تھے تو وہاں رک کے پروردگار اس غضب سے ہم کو محفوظ رکھنا۔ وہ معصوم تھے، ان کی منزل ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بلند ہے، مگر یہ مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے۔ خالی پڑھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رٹی ہوئی کتاب ہے جس کو دہرا دیا گیا۔ قرآن پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ رحمت کی منزل آئے تو انسان رحمت کا امیدوار ہو جائے، جب غضب کی منزل آئے تو غضب سے پناہ مانگنے لگے، تاکہ خوف بھی رہے، امید بھی رہے۔ پوری زندگی کا کل خلاصہ یہی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ نہ خوف سے بے خوف ہونے پائے، نہ رحمت خدا سے مایوس ہونے پائے۔ یہی عالم کے علم کا تقاضا ہے، یہی مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، یہی قاری قرآن کی تلاوت کا تقاضا ہے، یہی پیغمبر اسلام کے امتی ہونے کا تقاضا ہے، یہی ائمہ معصومین کی پیروی کا تقاضا ہے۔